لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان رواه الترمذي او كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم دوستو، بزرگوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، اس آیت کریمہ کی ماتحتی میں پچھلی جمعہ میں پردے کی اہمیت کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی تھی۔ ان باتوں کو عرض کرنے سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ان باتوں کے واسطے مرد لوگ عموماً مخاطب ہیں اور مائیں اور بہنیں خصوصاً۔ آج بھی پردے کی اہمیت کے سلسلے میں جو باتیں باقی رہ گئی تھی اس کو اس وقت عرض کرنا ہے۔ اس واسطے آج بھی وہی بات کہ عموماً خطاب مردوں سے اور خصوصاً عورتوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ عمل کی نیت سے سننے کی توفیق نصیب فرما۔ پچھلی جمعہ میں پردے کی اہمیت کے سلسلے میں بات ہوتی ہوتی یہاں تک پہنچی تھی، یعنی اخیر میں نے یہ بات کہی تھی کہ انسانی زندگی دو شعبوں پر منقسم ہے۔ انسانی زندگی کے دو مختلف الگ الگ شعبے ہیں، ایک گھر کے اندر کا شعبہ ہے اور ایک گھر کے باہر کا شعبہ ہے۔ ایک گھر کے اندر کا انتظام اور ایک گھر کے باہر کا انتظام۔ گھر کے اندر کا انتظام بھی ضروری اور گھر کے باہر کا انتظام بھی ضروری۔ گھر کے اندر کا جو انتظام ہے یہ عورتوں کو سونپا گیا اور گھر کے باہر کا جو انتظام ہے یہ مردوں کو سونپا گیا۔ اگر یہ دونوں شعبے اپنی جگہ پر برابر ٹھیک ٹھاک چلتے رہے تو انسانی زندگی استوار رہے گی، اور اگر ان دونوں شعبوں میں سے کوئی ایک شعبہ بھی ختم ہو گیا یا ناقص ہو گیا تو پھر انسانی زندگی استوار نہیں رہ سکے گی اور انسانی زندگی کا جو توازن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شعبوں کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ مردوں کو گھر کے باہر کا شعبہ اور عورتوں کو گھر کے اندر کا شعبہ دیا گیا، یعنی کہ گھر کے اندر کے نظام کو عورت سنبھالے اور گھر کے باہر کے نظام کو مرد سنبھالے۔ گھر کے باہر کے جو انتظامات ہیں یہ تقسیم اس واسطے کی گئی کہ گھر کے باہر کے جو انتظامات ہیں، گھر کے باہر کے انتظامات جو کہ محنت کا مطالبہ کرتے ہیں، محنت کا تقاضا رکھتے ہیں، اور گھر کے باہر کے انتظامات جسمانی طاقت اور قوت کی مانگ بھی رکھتے ہیں، اس واسطے گھر کے باہر کے انتظامات مردوں کو سونپے گئے، چونکہ عورت کے بنسبت مردوں میں جسمانی قوت اور طاقت زیادہ رکھی گئی، اور عورت کو گھر کے اندر کا شعبہ دیا گیا جو اس کی مناسبت سے تھا۔ اس لیے عورتوں کو قرآن پاک نے خاص مخاطب کر کے یوں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
کہ اے عورتوں تم گھروں کے اندر قرار پکڑو، گھروں کے اندر چپکی رہو، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلی جمعہ میں بتایا تھا باہر نکل سکتی ہے، اشد ضرورت کے موقع پر نکلے تو پردے میں نکلے، محرم کے ساتھ نکلے، شوہر کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، باپ کے ساتھ نکل سکتی ہے۔ یہاں تک بات ہوئی تھی۔ آگے جو بات میں کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ آج عورت گھر سے باہر ہے اور گھر کے باہر کے انتظامات جو مردوں کو سونپے گئے یہ انتظامات عورت کرتی ہے۔ تو گھر سے باہر نکلنے کی عورت کی وجہ کیا ہے اور وہ کون سی لالچ ہے جس نے عورت کو گھر سے باہر لا کر دیا، یہ سوچنے لائق بات ہے۔ تو اس سلسلے میں صاحب کتاب نے لکھا زیادہ تر باتیں مغربی معاشرے کی ہوگی، لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج بھی مغربی معاشرے اور سماج پر رفتہ رفتہ آنے لگا ہے، اس واسطے کچھ باتیں ہمارے معاشرے کی بھی ہوگی۔ برحال صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ مغربی معاشرے میں عورت کو یا تو یہ بتایا گیا یا تو یہ پڑھایا گیا کہ اب تلک تو تم گھروں کے اندر قید و بند رہی، اور آج جبکہ آزادی کا دور ہے اس لیے تم گھر سے باہر آؤ، گھر سے باہر آ کر مردوں کے شانہ بشانہ تمام شعبوں میں کام کرو۔ آج تلک تمہیں سیاست اور حکومت کے ایوانوں سے بھی دور رکھا گیا، سیاست اور حکومت کے ایوانوں سے محروم رکھا گیا، اور اب باہر نکل آؤ اور زندگی کی جد و جہد کے ساتھ مردوں کے شانہ بشانہ تمام شعبوں میں کام کر کے مردوں کے برابر کا حصہ تمام حصوں میں حاصل کرو۔ دنیا کے بڑے بڑے اعزازات تمہارا انتظار کرتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے عہدے، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں تمہارا انتظار کرتی ہے، دنیا کے بڑے بڑے مناصب یعنی منصب تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ عورت بیچاری بھولی بھالی ناقص العقل ان دل فریب ناروں سے متاثر ہو کر گھر سے باہر آئی اور پروپیگنڈے کے تمام وسائل کے ذریعے شور مچا کر یہ باور کرا دیا گیا کہ آج بیچاری اس عورت کو برسوں کی غلامی کے بعد آزادی ملے۔ پروپیگنڈوں کے ذریعے باہر عورت کو لایا گیا اور پروپیگنڈے کی آڑ میں بیچاری بھولی بھالی عورت کو بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ گھسیٹ کر گھر کے اندر سے سڑکوں پر اور روڈوں پر لایا گیا، دکانوں پر عورتوں کو بٹھایا گیا، دفتروں اور آفسوں میں عورتوں کو منصب دیا گیا اور اجنبی مردوں کے واسطے عورت ذات کو سیلز ماڈل اور گرل ماڈل کا نصب بھی یعنی کہ منصب بھی انہیں عطا کیا گیا، اور تجارت کی ترقی کے واسطے، تجارت کو جگمگانے کے واسطے عورت کے ایک ایک عضو کو نمائش دے کر تجارت کے اداروں میں عورت کو بٹھایا گیا اور گراہکوں کو متوجہ کیا گیا کہ آؤ اور ہم سے خریداری کرو۔ یہ وہ عورت جس کے ماتھے پر دین فطرت نے شرم و حیا کا دوپٹہ رکھا تھا، یہ وہ عورت جس کے ماتھے پر دین فطرت نے عزت و آبرو کا دوپٹہ اور عزت و آبرو کا تاج و تخت رکھا تھا،
یہ وہ عورت جس کے گلے میں دین فطرت نے اسی کی عزت و آبرو کے واسطے اور عصمت و عفت کے واسطے ہار پہنایا تھا، آج یہ عورت تجارتی اداروں میں ایک شو پیس بن کر رہ گئی ہے اور اجنبی مردوں کے واسطے مردوں کی تھکان کو دور کرنے کا ایک تفریحی سامان بن کر رہ گئی۔ دنیا نے غضب اور عجب نظارہ دکھا دیا کہ یہ گھر میں رہنے لائق جو چیز تھی اس کو باہر لا کر آ کیا، اور اشتہار بازوں نے تو بڑے کمال کا کام کیا۔ دنیا کی کسی چیز کا اشتہار کرنے کے واسطے، دنیا کی کسی چیز کو منظر عام پر لانے کے واسطے، دنیا کی کسی چیز کی ایڈورٹائز کرنے کے واسطے ہر چیز میں عورت کی تصویر رکھی گئی کہ دنیا کی کوئی چیز عورت کی تصویر کے بغیر مکمل اور پوری ہی نہیں ہوتی۔ دنیا نے یہ نظارہ دکھایا، ملبوسات میں عورت کی تصویر، مصنوعات میں عورت کی تصویر، زیورات میں عورت کی تصویر، اجریات میں عورت کی تصویر، یہاں تک کہ مردوں کے خاص استعمال کی جو چیزیں ہیں اس میں بھی عورت کی تصویر۔ دولت کے پجاریوں اور دولت کے بھکاریوں نے خالق کے کائنات کی اس حسین، خوبصورت اور پاکیزہ تخلیق کو کھلونا بنا کر رکھ دیا کہ عورت کے ایک ایک عضو کو نمائش دے کر یہ دولت کے بھکاری دولت کما رہے ہیں، یہ دولت کے پجاری دولت حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے سمجھنے لائق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، خالق کائنات نے عورت کی تخلیق کا کیا مقصد رکھا، وہ مقصد جاننے لائق ہے۔ یہ بھولی پالی عورت باہر آئی، نام تو یہ دیا گیا کہ عورت کو آزادی دینے کے واسطے، آزادی نسواں کا فریب کہو یا فریب فروغ کہو، کہ عورت کو آزادی دینے کے واسطے عورت کے لیے یہ دفتر اور آفس کھولے گئے، یہ سیاست اور حکومت کے ایوان کھولے گئے۔ پر جائزہ لیں، ہم جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اتنے عرصے میں خود مغربی ممالک میں ایسی کتنی عورتیں ہیں جنہیں صدر بنایا گیا، یا ایسی کتنی عورتیں ہیں جنہیں وزیر اعظم یا وزیر بنایا گیا، یا ایسی کتنی عورتیں ہیں جنہیں جج بنایا گیا، یا ایسی کتنی عورتیں ہیں جنہیں دنیا کے بڑے بڑے دوسرے عہدے اور ڈگریاں دی گئی۔ ایسا کچھ ہوا نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ لاکھوں کی تعداد میں عورتوں کو، بیچاریوں کو بے دردی کے ساتھ گھر سے گھسیٹ کر باہر لایا گیا۔ ہر گھٹیا کام عورت کو سپرد کیا گیا۔ یورپ اور امریکہ میں دنیا بھر کے تمام نچلے درجے کے جو کام ہیں عورت کو سونپے گئے، یہاں تک کہ ہوٹلوں کی کمروں کی صفائی عورتیں کر رہی ہیں۔ ہوٹلوں کے مسافرین کے واسطے مسافرین کے گدے، تکیے، چادریں عورتیں بدل رہی ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں دنیا بھر کے تمام نچلے درجے کے کام عورت کر رہی ہے۔ یہ دنیا کا عجب غضب فلسفہ ہے، یعنی کہ پروپیگنڈے کی قوتوں کے ذریعے، پروپیگنڈے کی قوتوں نے یہ عجب غضب ذہنوں میں یہ بات مسلط کر دی کہ عورت اگر گھر میں رہے، اپنے شوہر کے واسطے، اپنی اولاد کے واسطے، اپنے ماں باپ کے واسطے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے واسطے خانہ داری کا انتظام کرے تو یہ قید اور بند اور یہ ذلت۔
لیکن یہی عورت اگر اجنبی مردوں کے واسطے کمروں کی صفائی کرے، یہی عورت اگر اجنبی مسافرین کے واسطے ہوٹلوں میں چادروں کو اور تکیوں کو بدلے، یہی عورت جہازوں میں اور ہوٹلوں میں مسافرین کی میزبانی کرے، یہی عورت آفسوں میں اور دفتروں میں رہ کر آفیسر لوگوں کی ناز نخرے برداشت کرے، یہی عورت دکانوں پر بیٹھ کر اپنی مسکراہٹ کے ذریعے گراہکوں کو اپنی طرف مائل کرے، دکان کی چیزوں کی طرف متوجہ کرے، تو یہ آزادی ہے، یہ فراڈ ہے، یہ فریب ہے، یہ عورت کی آزادی نہیں ہے، نام آزادی کا لیا گیا۔ بہرحال جاننے لائق بات یہ ہے کہ خالق کائنات نے عورت کی تخلیق کا مقصد کیا رکھا ہے۔ خالق کائنات نے عورت کو گھر کی ذمہ دار بنایا، عورت کی منتظمہ بنایا کہ گھر میں رہے گی تو فیملی سسٹم استوار رکھ سکے گی، لیکن جب عورت گھر سے باہر آئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ شوہر مرد بھی گھر سے باہر، عورت بھی گھر سے باہر، بچے اسکول میں، گھر پر تالا، ایسا فیملی سسٹم تباہ اور برباد۔ اس لیے عورت کو گھر کا ذمہ دار بنایا اور گھر کا انتظام عورت کو سونپا گیا کہ گھر میں رہے گی، گھر کا انتظام بھی سنبھالے گی اور اس کی گود میں بچے تربیت اور پرورش بھی پائیں گے، جو کہ اولین درسگاہ اور تربیت گاہ ماں کی گود بچوں کے واسطے ہوتی۔ ماں کی گود سے ہی بچے اخلاق سیکھتے ہیں، ماں کی گود سے ہی بچے کردار سیکھتے ہیں، ماں کی گود سے ہی بچے دنیاوی زندگی گزارنے کے طریقے، دنیاوی زندگی گزارنے کے رنگ اور ڈھنگ سیکھتے ہیں، ماں کی گود سے ہی بچے اسلامی کلچر، اسلامی رہن سہن، بذاقت اور چال ڈھال سیکھتے ہیں۔ لیکن مغربی ممالک میں ہوا ایسا کہ عورتیں باہر آئی، فیملی سسٹم تباہ اور برباد ہو گیا۔ اور اس میں ایک بات قابل توجہ یہ بھی ہے کہ مرد ایک الگ جگہ پر کام کر رہا ہے، عورت ایک الگ جگہ پر کام کر رہی ہے، دونوں کا آپس میں میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور ایسی جگہ پر دونوں ہیں کہ جس سوسائٹی میں آزادانہ ماحول ہے، اب دن بھر دونوں کے درمیان میں کوئی رابطہ قائم نہیں ہوتا، کوئی تعلق آپس میں نہیں، کوئی کانٹیکٹ نہیں، جس کی وجہ سے ایسے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ رشتے پھر بعد میں ٹوٹنے لگتے ہیں اور ناجائز نئے رشتے بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اور ان کا گھر اجڑ جاتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے عورت کی تخلیق کا جو مقصد رکھا ہے وہ جاننے لائق مقصد ہے۔ خلاصہ کلام عرض کر دوں، بقیہ باتوں کو انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا، چونکہ اس عنوان کو بڑھانا ہے اور اس عنوان کو اختیار کرنے کا ایک اصل مقصد ہے جس مقصد تک مجھے پہنچنا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام میں عموماً مردوں سے خطاب، خصوصاً عورتوں سے خطاب، کہ گھر کے انتظام کے واسطے اور گھر کے انتظام کو استوار کرنے کے واسطے، بچوں کی صحیح تربیت اور پرورش کے واسطے اور بچوں کو صحیح فکر پر ڈالنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے عورت کو گھر کی ذمہ دار بنایا اور گھر کی منتظمہ بنایا۔ بچے ماں باپ دونوں کے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بچوں کی محبت ماں کے دل میں جو رکھی ہے، بچوں کی شفقت ماں کے دل میں جو رکھی ہے، بچوں کے پیار پریم کو ماں کے دل میں جو رکھا ہے وہ باپ کے دل میں نہیں رکھا۔ اور ماں بچوں سے جتنی محبت رکھتی ہے باپ اتنی محبت نہیں رکھتا، اور بچے اپنی ماں سے جتنا پیار کرتے ہیں اپنے باپ سے اتنا پیار نہیں کرتے۔ اس لیے عموماً کثرت سے ہم نے اس بات کو دیکھا کہ چوٹ لگنے کے کارن، مصیبت کے پہنچنے اور تکلیف میں مبتلا ہونے پر بچے بجائے باپ کو پکارنے کے ماں کو پکارتے ہیں۔ یہ فطری طور پر اس کی محبت اس میں ڈالی گئی، چونکہ وہ بچے جانتے ہیں
کہ میری ماں میری اس مصیبت کا علاج اور میری اس تکلیف کا حل کرے گی۔ آج بچوں کو نرسریوں میں پالا جاتا ہے، نرسری میں بچے پل پڑھ کر جوان ہو جائیں گے، پر نرسری میں بچے کو وہ شفقت نہیں ملے گی جو شفقت ایک ماں دے سکتی ہے۔ نرسری میں بچے کو وہ محبت پیار پریم نہیں ملے گا جو ایک ماں دے سکتی ہے۔ بچوں کو پالنے کے واسطے پولٹری فارم کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو پرورش اور تربیت کے واسطے ماں کی گود کی ضرورت ہے، ماں کی شفقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے تو انہیں حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں چپکی رہو تاکہ یہ انتظام سمجھ جائے اور جو ہے فیملی سسٹم استوار ہو جائے۔ بہرحال بےحد ضرورت ہے کہ ہر عورت اپنی پیدائش اور اپنی تخلیق کا مقصد سمجھے، اور ہم مردوں کی ذمہ ہے کہ ہر عورت کو اس کے پیدائش کا مقصد اور اس کے تخلیق کا مقصد سمجھائے۔ اگر مقصد سمجھ گئی ہر عورت اور ہر مرد تو پھر وہی بات کہ فیملی سسٹم استوار اور انسانی زندگی کا جو توازن ہے وہ باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی شاید سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے، جو کہا گیا اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔